بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اندر ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، جن میں سب سے اہم عبادت اور جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے روزے کی عبادت۔ روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ حالانکہ جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں ان تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود نہیں دیتے، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہم عبادت ہے، اتنی محترم بشان عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود روزے کا بدلہ ہو جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں کہ روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ بڑی اہم عبادت ہے، اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم وہ ساری باتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، اور اپنے دوست و احباب کو بھی، رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی تمام کی تمام چیزیں جان لیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آنکھ میں دوا ڈالنا۔ اگر کوئی انسان آنکھ میں دوا ڈالتا ہے تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے گا، مجبوری کی حالت میں آنکھ دکھ رہی ہے اور اس میں دوائی ڈالنی پڑ رہی ہے تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک چیز ہے سرما لگانا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سرما ہم بالکل لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کان میں دوا ڈالنا۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ چونکہ کان کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس میں دوا ڈالیں گے تو اس کے ذریعے سے دوا جو ہے ہمارے دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کان میں ہم دوا نہیں ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے مسواک ہم کر سکتے ہیں اور مسواک کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں نماز کا جب وقت ہو تو نماز سے پہلے مسواک ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ مسواک بڑی اہم عبادت ہے، اور مسواک کر کے پڑھی گئی نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں مسواک بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک سے خون بہنا۔ روزے کی حالت میں ناک سے اگر خون بہہ جائے، نکسیر چھوٹ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ اگر ناک سے خون آیا اور منہ کے ذریعے سے وہ خون اگر حلق میں چلا جائے، ناک سے خون نکل کر کے منہ کے ذریعے سے حلق کے اندر اگر چلا جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں اس بات کا ہم خیال رکھیں گے۔ اسی طریقے سے خود بخود قے آنا۔ کسی کو خود بخود قے آ گئی، الٹی ہو گئی، چاہے منہ بھر کے ہو چاہے کیسے بھی ہو، خود بخود الٹی آ جانے سے، خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ خود بخود اگر الٹی آ رہی ہے تو چاہے کتنی مرتبہ آئے، چاہے منہ بھر کے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی انسان الٹی کر رہا ہے، ہاتھ میں حلق میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کر رہا ہے، پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود اگر آتی ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے لپسٹک لگانا۔ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں لپسٹک بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ لپسٹک لگانے سے لپسٹک کے جو اجزاء ہے وہ منہ کے ذریعے سے اگر حلق کے اندر چلے جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں لپسٹک نہ لگانا بہتر ہے، نہ لگائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ڈرپ لگانا۔ روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا، اگر روزے کی حالت میں ہم ڈرپ لگا لیتے ہیں، بوتل وغیرہ لگوا لیتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اگر مجبوری آ جائے، انسان کی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو روزے کی حالت میں ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ بال کاٹنا یا ناخن تراشنا۔ روزے کی حالت میں اگر ضرورت ہو بال کاٹنے کی تو ہم بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ناخن بڑے ہو رہے ہیں تو روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے معاشرے میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، یہ بات مشہور ہے کہ ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ روزے کی حالت میں بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ چیز اغلاط العوام میں سے ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے جسم یا سر پر تیل کی مالش کرنا۔
روزے کی حالت میں جسم پر یا سر پر تیل کی اگر مالش کریں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں جسم پر تیل لگا سکتے ہیں یا سر پر بھی تیل لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے احتلام ہو جانا، روزے کی حالت میں کوئی انسان سو گیا روزہ رکھ کر کے، سونے کے بعد اس کو احتلام ہو گیا، تو احتلام ہو جانے سے، نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کسی کو نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے تو روزہ برقرار رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے اس میں ہم کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے نہانا، روزے کی حالت میں نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے روزے کی حالت میں ہم نہا بھی سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خون ٹیسٹ کروانا، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پیش آ جائے تو روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ بھی ہم کروا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون دینا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، اگر کسی کو روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑ جائے، خون دینا پڑ جائے تو روزے کی حالت میں خون بھی دے سکتے ہیں، بلڈ بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا بلڈ دینا، اتنا خون دینا کہ اس کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے اور پھر روزہ مکمل ہونا مشکل ہو جائے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ اتنا زیادہ خون دینا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے جسم کے اندر کمزوری آ جائے اور روزہ مکمل ہونا، پورا ہونا مشکل ہو جائے۔ البتہ ضروری مجبوری کی حالت میں بلڈ دے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے پرفیوم لگانا، عطر لگانا، روزے کی حالت میں پرفیوم لگانے سے، عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ برقرار رہتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنا، ہاں روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی حالت میں ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے۔ اسی طریقے سے سگریٹ، تمباکو نوشی، روزے کی حالت میں سگریٹ پینا یا تمباکو کھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہے جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بیڑی، سگریٹ اور تمباکو نہیں کھا سکتے، بیڑی سگریٹ نہیں پی سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر کا استعمال، روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، انہیلر بھی استعمال نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ماہواری اور حیض کا آ جانا، روزے کی حالت میں کسی عورت کو اگر ماہواری شروع ہو جائے، حیض آ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ماہواری آ جانے سے اور حیض شروع ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان روزوں کی بعد میں ہم کو قضا کرنی پڑے گی۔ جس عورت کو رمضان کی حالت میں روزے میں ماہواری آ جائے تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، بعد میں وہ روزہ رکھے گی۔ البتہ ماہواری اگر دن میں آ گئی ہے کسی وقت تو پھر سارا دن نہ کھانا پینا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ماہواری آ جائے تو کھانا پینا شروع کر دے، بلکہ روزے تک رکی رہے اور اس کے بعد میں کھانا پینا کرے۔ تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے بتلائی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ چیزیں ان میں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہی ویڈیو میں تمام چیزیں ہم نے آپ کو بتلا دی ہے، تو یہ بڑی اہم کلپ ہے، اس کو آپ محفوظ کر کے رکھیں اور آپ اس کو سنبھال کر کے رکھیں۔ اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان سے اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہو، غلط فہمی ہو رہی ہو تو وہ ان کی دور ہو جائے۔ فقط واللہ اعلم۔